السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چاہان ناول اینڈ رائٹس۔ عشق من محرم ایپیسوڈ 14۔ کہاں ہیں؟ انفال کی کال پہ مومن نے مندی مندی آنکھوں سے موبائل کو چیک کیا۔ رات کو بھی وہ کافی دیر سے سویا تھا، اوپر سے فروا نے اس کا دماغ شارٹ کیا ہوا تھا۔ فروا کو گھر لا کے وہ کافی وقت اس کے ساتھ بھی دماغ کھپاتا رہا۔ دوسری طرف اس کی جاب کا بھی مسئلہ بنا ہوا تھا، وہ چاہ کے بھی اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے میں کل سے انفال کی کال کو بھی کوئی رسپانس نہ دے سکا۔ ابھی بھی صبح صبح اس کی کال آتی دیکھ وہ اٹھ بیٹھا، قریب ہی سوئی ہوئی فروا پہ ایک نظر ڈالی اور موبائل اٹھاتا باہر بالکنی کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ مومن کی دھیمی آواز پہ انفال ایک لمحے کو چونکی۔ مومن بھائی خیریت ہے نا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے۔ انفال کو فکر مندی ہوئی۔ نہیں بس یوں ہی، مومن نے ماتھا مسلا۔ وہ اسے کیا بتاتا، وہ کس سچویشن سے گزر رہا تھا؟ آپ بتائیں سب خیریت ہے نا؟ اس نے اسے ٹالتے ہوئے پوچھا۔ دراصل مجھے آپ سے ملنا تھا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ انفال تھوڑا چچکی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں، مومن نے جھٹ سے کہا۔ نہیں گھر پہ نہیں، کہیں باہر، انفال نے فوراً منع کیا۔ اوکے۔ مومن انفال سے ملنے کا کنفرم کرتا کال بند کرتا اندر کی جانب آیا۔ فروا جاگ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں ابھی بھی سرخی نمایاں تھی۔ لال آنکھوں کے ڈوروں میں مومن کا دل ڈوب کے بھرا۔ بنا اس سے کوئی بات کیے وہ کبرٹ سے اپنے کپڑے نکالتا باتھ روم میں گھسا تھا۔ فروا نے اپنے آنسو باہر آنے سے پہلے رگڑ کے پونچھ ڈالے اور واپس کروٹ بدل کے لیٹ گئی۔ اسے پھر سے مومن کے سرد رویے پر رونا آنے لگا۔ کاش وقت کو واپس موڑ لیتی اور وہ اپنی غلطی سدھار لیتی جس کی وجہ سے مومن پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی تھی۔ مومن تیار ہوتا باہر آیا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا بالوں کو سنوارنے لگا اور خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا۔ فروا نے رخ موڑ کے اس کو دیکھا اور اٹھ کے اس کے پاس آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ فروا نے نارمل انداز سے پوچھا۔ ڈیٹ پہ۔ اور جس سے جواب آئے تو فروا کی آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی نم ہوئیں۔ مومن نے آگے بڑھ کر اپنا والیٹ اٹھایا اور گھڑی کلائی میں پہننے لگا۔ پولیس اسٹیشن جانے سے تو رہا، نکال دیا گیا ہوں۔ مزید کہتے وہ فروا کو پھر سے شرمندہ کر گیا۔ آئی ایم سوری مومن، آئی ایم سوری مومن، کاش میں اپنی غلطی سدھار سکتی، کاش اللہ مجھے اتنا موقع فراہم کرے کہ میں اپنی جان پہ کھیل کے آپ کو آپ کی پوسٹ واپس دلا سکوں۔ فروا نے اتنے جذب کے عالم میں کہا کہ مومن اس کا جذبہ دیکھ گنگ رہ گیا۔ وہ اسے آج تم کی بجائے آپ کہہ کے مخاطب کیا اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ فروا، میں نے پہلے بھی کہا یا پھر کہہ رہا ہوں، پریشان مت ہو، میں ہینڈل کر لوں گا۔ ہاں وقتی مجھے غصہ بھی آیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں وقتی غصہ مجھے ضرور ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سب تم پر ڈال کے خود بری ذمہ ہو جاؤں۔ قصوروار میں بھی ہوں، میری بھی لاپرواہی ہے، میں نے ان کے بندوں کا انکاؤنٹر کیا اور مجھے جوابی کارروائی کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اس میں مومن شاہ ہوں، مشکل آتی ہے تو حل بھی ساتھ لے کے آتی ہے اور مومن شاہ پر ہر مشکل حل نکال لیتا ہے، اس کا بھی نکل آئے گا۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو اور مجھ پہ، اپنے شوہر پہ بھی بھروسہ رکھو، کر لوں گا حل۔ مومن نے اسے خوب تسلی دی تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اچھا بس اب ایک کام کر دو، ایک اچھی سی چائے بنا دو، سر کا درد نہیں جا رہا۔ مومن نے کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب اس سے سر کا درد ہی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں بناتی ہوں، ناشتہ اچھا سا۔ ابھی بس 2 منٹ، فروا نے مطمئن ہوتے کہا اور آنسو صاف کرتے مڑی تھی کہ مومن نے اس کی کلائی تھامتے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی نے مومن کو بری طرح ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ ساری رات روتی رہتی تھی، مومن کے سمجھانے کے باوجود وہ روتے ہوئے سوئی تھی۔ مومن نے اپنے لبوں کا لمس اس کی جلتی آنکھوں پہ رکھا، وہ ٹھہر سی گئی، اس کی ایک بار بیٹ مس ہوئی۔ فروا ان آنکھوں پہ اگر پھر ظلم کیا ایسا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مومن کے گمبھیر لہجے پہ کہتے فروا کے چہرے کی مسکان واپس لوٹی۔ کیا لڑکی ہے؟ ملک نے تصویر دیکھی تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، اسے بس دیکھے گیا، بس حیران ہی ہوا۔ آج تک ان کے سردار کو کوئی لڑکی اس قدر نہیں بھائی تھی کہ اس کی تعریف کرتا، وہ لڑکی کو فطور کہا کرتا تھا، آج وہ اس طاقتور کی بجائے اس کو سرور کہہ رہا ہے۔ ملک صاحب لگتا ہے آج گئے کام سے، ایک شخص نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کی، مجھے یہ لڑکی چاہیے۔ حشمت 2 دن ہے تیرے پاس، اس لڑکی کو لے کے آؤ، کیسے بھی کر کے مجھے یہ لڑکی چاہیے اپنے بستر پر۔ مکرو کہہ لگاتے ملک ہنسا تھا، جبکہ باقی ملک کو خوش ہونے پہ خود خوش ہوئے تھے۔ ویٹر کو آرڈر دیتے وہ اس وقت ایک ہوٹل میں ایک تنگ گوشے میں بیٹھے تھے۔ انفال حجاب میں تھی، اس نے خود کو مکمل عبائی میں ڈھانپا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ انفال اس سے چھوٹی تھی لیکن اتنا عرصہ دور رہنے سے اور پھر اس کی شادی ہو جانے سے وہ تھوڑا
ریزرو بھی ہو گیا تھا، اور رسپیکٹ میں اسے آپ ہی کہتا تھا۔ بھائی مجھے جاننا ہے، جو اس دن یونی میں آپ کے ساتھ تھے ان میں سے کچھ لوگ پولیس فورس کے نہیں لگ رہے تھے، وہ کون تھے؟ انفال مومن کو ایک دم چونکا گئی۔ ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ سب پولیس مین تھے۔ مومن نے پردہ رکھا۔ جس نے مجھے بچانے کے لیے اس دہشت گرد پہ گولی چلائی تھی وہ کون تھا؟ مومن نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سب کے چہرے بغیر ماسک کے تھے سوائے اس کے۔ وہ ماسک والا کون تھا؟ انفال نے ڈائریکٹ پوچھا۔ اتنے میں بیٹا آرڈر سرو کرنے لگا تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے۔ انفال کچھ سیکرٹ ہوتے ہیں ہمارے، ہم انہیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ مومن نے سنبھل کے بات کی۔ مومن بھائی پلیز مجھے صرف اس شخص کے بارے میں جاننا ہے، پلیز مجھے اس سے ایک بار، صرف ایک بار ملوا دیں۔ انفال نے لجاج سے کہا۔ لیکن آپ کیوں ملنا چاہتی ہے اس سے؟ مومن کو سمجھ نہ آیا۔ بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی، لیکن پلیز پہلے ایک بار ملوا دیں، بہت زیادہ ضروری ہے۔ انفال کا جوش دیکھنے کے لائق تھا۔ آپ عدت میں ہیں انفال، وہ ٹوکنے لگا۔ جانتی ہوں، آپ کے ساتھ جاؤں گی اس سے ملنے، اور مکمل حجاب میں۔ ہمارے اسلام میں اتنی گنجائش تو ہے کہ مجبوری میں باہر نکلا جا سکے۔ انفال نے آنسو ضبط کرتے کہا۔ آپ کو کیا مجبوری ہے؟ وہ نامحرم ہے آپ کے لیے۔ مومن کے ماتھے پہ بل پڑا۔ وہ نامحرم ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہی کرنا ہے۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، اور مزید کوئی سوال مت کیجیے گا، باقی سب بعد میں بتاؤں گی، ٹرسٹ می۔ وہ گہرا سانس بھرتے اسے کنونس کر رہی تھی۔ مومن کچھ پل کے لیے چپ ہی ہو گیا، پھر ایک نظر انفال کی آنکھوں میں امید دیکھ چکا تھا۔ میں آپ کو ان سے پوچھ کے بتاؤں گا، کیونکہ وہ کسی سے نہیں ملتے، اور یہ راز راز ہی رہے انفال، پلیز۔ مومن نے حامی بھری۔ تھینک یو سو مچ بھائی۔ انفال کے چہرے پہ پہلی بار مومن نے اتنی خوشی دیکھی تھی جس کی وجہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ انفال کو سرمد سے ملوانے کا سوچ چکا تھا۔ اسے خود بھی سرمد سے ملنا تھا، جو کچھ ہوا اس کے بارے میں اس سے بات کرنی تھی۔ انفال کو گھر چھوڑتا اس کا اگلا رخ سرمد سے ملنے کا تھا، لیکن وہ یوں کبھی بھی اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ایک خفیہ ٹھکانہ تھا، لیکن وہاں اس طرح نہیں جا سکتا تھا بنا سرمد کی اجازت کے، اس لیے اسے اپنے خفیہ فون پہ رابطہ کیا۔ اس نے ملنے کے لیے ایک ڈھابے پہ آنے کا کہا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں پہنچ چکا تھا، لیکن سرمد کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اسے کافی دیر ہو گئی تھی وہاں بیٹھے ہوئے کہ اس کے نمبر پہ کال آئی۔ کہاں ہو یار؟ مومن تھوڑا زچ ہوا۔ ایک پولیس کانسٹیبل تمہارے پیچھے ہے اور تم پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اس لیے سامنے نہیں آ سکتا، تمہاری پیچھے کی ٹیبل پہ ہوں۔ سرمد کی بات پہ مومن کا دماغ گھما تھا، مطلب اس پہ انکوائری ٹیم بیٹھ چکی ہے اور ابھی اس پہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ جو بھی بات کرنی ہے ایسے ہی ہو سکتی ہے فی الحال۔ جو کچھ کل ہوا اس کے بارے میں مومن نے کہنا چاہا۔ جانتا ہوں اس کے بارے میں تمام انفارمیشن ایک USB میں ہے، جب یہاں سے اٹھوں گا تو تم یہاں سے اسے اٹھا لینا، اور یاد رکھنا وہ اس پہ نہیں رکنے والا، وہ مزید کارروائی کرے گا، اور اس ملک کا اگلا ٹارگٹ تم ہو، سو بی کیئرفل۔ سرمد نے اسے وارن کیا تھا۔ ایک اور بات کرنی تھی۔ مومن تھوڑا جھجکا تھا، وہ اسے کیسے کہتا کہ اس کی بہن اس سے ملنا چاہتی ہے؟ اس کی آواز ماؤتھ پیس سے ابھری۔ میری بہن ہے وہ؟ مومن پھر جھجکا۔ ملنا چاہتی ہے؟ سرمد کی بات پہ مومن حیران ہوا، وہ کیسے جان گیا؟ جی، مومن کی دھیمی آواز نکلی۔ ٹھیک ہے، وقت اور پتہ بتا دوں گا، بھیج دینا اکیلے۔ پر کال بند ہو چکی تھی۔ مومن ششو پنج میں پڑ گیا، اکیلے تو نہیں بھیج سکتا۔ کیا میں اپنی بہن کو اکیلا بھیج سکتا ہوں سرمد کے پاس ملنے کے لیے؟ دل نے گواہی دی۔ سرمد کبھی غلط نہیں ہو سکتا، وہ بھروسے کے لائق ہے، لیکن انفال کی عدت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ خود بھی انفال کے ساتھ ہی جاتا، اپنی جگہ سے اٹھتے۔ وہ بہت ماہرانہ انداز سے ساتھ والی ٹیبل سے USB اٹھا چکا تھا، اور اب اس کا رخ پولیس اسٹیشن کی جانب تھا، جہاں اسے تھوڑا حساب کتاب کلیئر کرنا تھا۔ زندگی میں تجھی پہ لٹاؤں گی، میں تو مر کے بھی تجھ کو چاہوں گی۔ مومن کی طرف سے میسج آ گیا تھا، وہ ملنے کے لیے تیار تھا۔ انفال کا دل دھڑکا تھا، کیا وہ مجھ سے ملے گا؟ کیسے ملوں گی اس سے میں؟ انفال گھبرا رہی تھی، کیسے مان گیا ہوں مجھ سے ملنے کو؟ کیا واقعی وہ کوئی اور ہے؟ انفال خود سے سوال جواب بن رہی تھی، لیکن اس کے دل کا وہ کیا کرے جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ وہی ہے۔ فروا بیٹا کیوں چپ چپ ہو؟ پروین بیگم نے اسے پکارا تو وہ چونکی۔ آنٹی، میری وجہ سے مومن پہ کتنی پریشانی آ گئی، بس میری ہی عقل گھاس چرنے چلی گئی تھی۔ اپنی طرف سے چھوٹی سی شرارت کی، لیکن دیکھے نا، انہیں سسپینڈ کر دیا گیا۔ فروا کا دل دکھا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ اپنے بندوں کو ہی آزماتا ہے، اور میرے بچے کو بھی وہی اس مصیبت سے ضرور نکالے گا، پروین بیگم نے یقین سے کہا۔ آپ کو مجھ پہ غصہ نہیں آیا؟ میری وجہ سے آپ کے بیٹے کو مشکل ہوئی؟ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے وہ بچوں کی طرح پوچھ رہی تھی۔ پروین بیگم مسکرا دی۔
بیٹا غصہ کس بات کا؟ مجھے اپنے بچے پہ یقین ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ اور غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، میں بھی ہو سکتی تھی آپ کی جگہ، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بات کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اچھا بیٹے، میں ہانڈیاں دیکھ کے آئی، پروین بیگم اٹھتے ہوئے بولی، جبکہ فروا گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ سحر آج یوں نہیں گئی تھی، اس کا کوئی خاص لیکچر تھا۔ آپ کو میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ بابا پلیز مان جائیں نا۔ ساتھ پھر سے پرویز صاحب کا دماغ کھانے لگا، جبکہ پرویز صاحب آج بھی خاموش تھے۔ دیکھو ساتھ، پہلی بات میری رضامندی نہیں اس میں، کیونکہ مجھے آپ پہ پہلے والا بھروسہ نہیں رہا۔ دوسری بات، انفال کبھی نہیں مانے گی، انہوں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ اگر وہ مان گئی تو؟ سعد نے اچانک سے کہا تو اسے حیرت میں دیکھنے لگے۔ ناممکن، پرویز صاحب کے لب سے ادا ہوئے۔ نہیں سچ بتائے، اگر وہ مان جائے تو آپ کو یا مما کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ سعد ان کی گھٹنے پکڑ کے بیٹھ گیا۔ پرویز صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ ٹھیک ہے، اگر انفال مان گئی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یاد رکھے کوئی زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ ضرور مانے گی۔ سعد مسکراتا ہوا ان سے گلے ملتا چلا گیا۔ پرویز صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے، کیا واقعی انہوں نے صحیح کیا؟ سعد کو اجازت دے کے، یا کچھ غلط ہو جائے ان سے؟ آپ کا کام بس مجھ پہ نظر رکھنا ہے، مجھ پہ کیس فائل کرنا ہے، اور یہ ڈیوٹی بہت سخت ہے۔ وہاں حاضری رجسٹر پہ سائن کرتا وہ بری طرح تپا ہوا تھا۔ ہر بات کو الٹ رنگ مت دیا کرو مومن۔ کمشنر جاوید صاحب کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ غلط کیا کہا میں نے؟ میری مخبری کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ چٹک ہی گیا۔ آپ سب کو کیا لگتا ہے میں دہشت گرد کے ساتھ ملا ہوا ہوں؟ اس کے سخت الفاظ پہ سبھی اسے دیکھ رہے تھے۔ پورے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس کا غصہ مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ غصے میں آپے سے باہر ہو جایا کرتا تھا۔ مومن میرے آفس میں آؤ، بات کرتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں، کل جو بات ہوئی وہ سن بھی لی اور سب کو دیکھ بھی لیا۔ اب آپ کریں جو آپ کو کرنا ہے، اور میں وہی کروں گا جو مجھے کرنا ہے۔ لیکن ایک بات سب کان کھول کر سن لیں، اب اگر میرا پیچھا کسی نے کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مومن غصے سے بولتا باہر نکلا۔ وہ ایسا ہی تھا، جب بھی دماغ گھومتا پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا، پھر چاہے کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتا اب گھر کی جانب رخ کر چکا تھا۔ یو ایس بی اس کے پاس تھی۔ سرمد کوئی بھی بات بنا مطلب کے نہیں کرتا۔ اگر اس نے کیئرفل رہنے کا کہا تھا تو اسے رہنا تھا۔ اس یو ایس بی میں کیا تھا دیکھنا اور جاننا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ اپنے اسٹڈی روم کے جانب بڑھا۔ مومن، پروا نے اسے آتے دیکھا، پکارتی اس کے پیچھے آئی۔ وہ رکا تھا۔ جلدی آ گئے؟ پروا کی بات پہ وہ دھیما سا مسکرایا۔ کوئی کام تھا؟ مومن مزید کچھ ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا جس سے فروا کو دکھ ہوتا۔ نہیں، وہ کھانا تیار ہے، سب کھانے لگے تھے تو آپ بھی آ جاؤ۔ فروا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بات بنائی جائے۔ فروا بھی بھوک نہیں ہے، کچھ کام ہے وہ کرنا ہے، جب بھوک لگے گی میں خود کہہ دوں گا۔ چائے لاؤں؟ فروا نے اسے مڑتے دیکھا تو جھٹ سے پوچھا۔ لے آؤ۔ اس بار مومن انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسٹڈی میں آ کے اس نے اپنے سیکرٹ لیپ ٹاپ میں یو ایس بی کنیکٹ کیا۔ اس میں چیکنگ کر رہا تھا اور مکمل اس میں گم ہو چکا تھا کہ ایک فائل تھی جو ڈاؤن لوڈ ہو رہی تھی۔ مومن انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں موبائل میں میسج ٹون بجی۔ موبائل نے موبائل اٹھایا، وہ دوسری طرف فائل ڈاؤن لوڈ ہوئی۔ مومن جیسے جیسے دیکھتے جا رہا تھا اس کو خون کھولنے لگا، جبکہ دوسری طرف موبائل پہ کال آنے لگی جسے مومن دھیان ہی نہیں دے رہا تھا۔ اسی لمحے فروا چائے کا کپ ٹرے میں اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ مومن کا دماغ وہ فائل ریڈ کرتے اور تصویریں دیکھتے اتنا بھڑکا تھا کہ وہ ہاتھ میں پکڑا موبائل اٹھا کے دور اچھالا۔ وہ سیدھا جا کے فروا کے ماتھے پہ لگا۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے اچھلی، چائے جھلکی اور کپ زمین بوس ہوا۔ موبائل اس کے ماتھے پہ جا کے لگا تھا۔ وہ ماتھا پکڑے حیرت سے آنکھوں میں آنسو لے مومن کو دیکھنے لگی۔ مومن کا غصہ ابھی بھی ساتویں آسمان پہ تھا، دانت پیستا وہ اٹھا تھا۔ فروا کی تکلیف اس کے دماغ میں کلک ہوئی۔ اسے ہوش آیا اور اس کی جانب بڑھا۔ تم ٹھیک ہو؟ فکر مندی سے پوچھا۔ فروا کوئی جواب نہ دے پائی۔ مومن خود کو کوستا اس کو لیے ایک طرف بیٹھا۔ چائے اور کپ پہ دھیان گیا تو لب بھیجے۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ مومن نے اس کے ماتھے سے ہاتھ کو پیچھے کرتے، وہ جگہ بہت سخت لال ہو چکی تھی۔ مومن کے چھونے پہ اس کے لب سے سسکی نکلی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس نکال لایا۔ اسے آئیمنٹ لگا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ فروا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ چائے گرنے سے بھی اس کے ہاتھ کی بیک سرخ ہو گئی تھی۔ اس کے ماتھے پہ مر لگانے کے بعد اس کے ہاتھوں پہ بھی لگانے لگا، اور ہم لگاتے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ فروا نے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں پریشان ہوں؟ کیا ہوا؟ اتنا غصہ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ فروا کے پوچھنے پہ وہ لب بھیج گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔
فروا میں نہیں جانتا آگے جا کے کتنی مشکلات آنے والی ہے، لیکن اتنا جان لو اس ایس پی کے ساتھ تمہاری زندگی بہت مشکل ہونے والی ہے۔ مومن کے دھیرے دھیرے کہنے پہ فروا کا دل کو کچھ ہوا۔ مومن، تم ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گے، ہر موڑ پہ، ہر لمحے۔ میں وعدہ نہیں کروں گی، لیکن دل سے عہد کرتی ہوں میں خود کو ہمیشہ اس قابل بناؤں گی کہ ایس پی مومن شاہ کی بیوی کہلوا سکوں اور تمہیں مجھ پہ فخر ہو۔ فروا کے الفاظ اس وقت مومن کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ اس کے کہے الفاظ پہ وہ مسرور ہوا، اس کا دل مطمئن ہوا تھا۔ ایک خالص سی تھی جو دور ہوئی۔ اس کے لفظوں نے اس کے اندر جلتے انگاروں پہ اوس ڈال دی۔ وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتا اسے فرصت سے دیکھنے لگا۔ تم بھی نا ایک چیز ہو، مومن ایک لفظ سے مسکرایا تھا۔ نہیں، میں انسان ہوں۔ فروا نے بھی آنکھوں میں شرارت لی اسے دیکھا، پھر سے نظر اس کے ماتھے پہ جا ٹھہری۔ درد ہو رہا ہوگا؟ فکر مندی سے پوچھا۔ تھوڑا تھوڑا۔ ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو آپس میں جوڑتے کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ ریسٹ کرو، میں تھوڑا سا کام رہتا ہے، ختم کر کے آتا ہوں۔ پکا؟ فروا نے اٹھتے ہوئے یقین سے پوچھا۔ یس مائی بیٹر ہاف، وہ کہتے ہوئے اس کی چیئر کھسکا کے اپنے قریب کرتا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا اسے گنگ کر گیا۔ جاؤ ریسٹ کرو، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگ گئی۔ مومن شرمندہ تھا۔ پلیز ایسے نہ کہیں، جان بوجھ کے تو نہیں کیا نا آپ نے؟ فروا اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے اس نے ایک آئی برو اٹھاتے فروا کو دیکھا۔ کبھی تم کبھی آپ، یہ چکر کیا ہے؟ وہ آنٹی نے کہا ہے کہ اب آپ نہیں، تم نہیں آپ۔ فروا کنفیوز ہو گئی تو مومن نے مسکرا دیا۔ سمجھ گیا، ڈونٹ وری، تم بھی کہہ سکتی ہو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ پیار سے کہتے وہ واپس اپنے لیپ ٹاپ کی جانب مڑا۔ فروا اسے دیکھتے باہر نکل آئی۔ کاش یہ جتنا کول دکھتا ہے ایسے ہمیشہ رہے، غصے میں تو ڈرا کے ہی رکھ دیتا ہے۔ فروا دل پہ ہاتھ رکھے مسکرائی تھی۔ فروا کے جانے کے بعد مومن نے سرمد سے رابطے کے لیے اپنی سیکرٹ آئی ڈیز کو اوپن کیا، کیونکہ موبائل وہ توڑ چکا تھا۔ میسج سینڈ کرتے ہی جواب کا ویٹ کرنے لگا۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے وہ سب پھر سے گھومنے لگا۔ لگے پھر سے ملک، میری بیوی یا میری فیملی کے کسی بھی فرد کو تم نے دیکھا بھی تو یہ مومن شاہ تمہیں وہ جہاں دکھائے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ سوچتے ہوئے اس کا میسج کا جواب آیا۔ سرمد نے اسے ملنے کا وقت بتایا اور جگہ بھی۔ مومن نے سب نوٹ کیا اور مزید تھوڑی دیر وقت کرتا اٹھ کے باہر آ گیا۔ آج کافی دنوں بعد گھر سے باہر نکلی تھی۔ اس نے آج شاپنگ مال جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنی دوست ہنیہ کے ساتھ تھی۔ نرگس بیگم بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ انہوں نے بھی بازار سے کچھ سامان لینا تھا۔ وہ انفال کو گھر اکیلا نہیں چھوڑ کے جا سکتی تھی۔ انہیں ساتھ پہ بالکل اعتبار نہیں تھا۔ حجاب سمیت وہ ڈرائیور کے ساتھ مال پہنچی۔ ہانیہ کی منگنی تھی، وہ انفال کے ساتھ یونی میں پڑھتی تھی اور دوستی بھی تھی۔ ایسے میں وہ زبردستی انفال کو ساتھ لے کے آئی تو نرگس بیگم نے بھی حامی بھر لی۔ ہانیہ اپنے لیے ایک سوٹ دیکھ رہی تھی کہ انفال کی نظر ایک جیکٹ پہ جا ٹھہری۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اسے لگا اس کے یزدان کے لیے ہی بنی ہے۔ بے اختیار ہوتی اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس جیکٹ کو چھوتی وہ یزدان کو یاد کرتی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ راہ چلتے ہوئے اکثر محسوس یہی ہوتا، زندگی بہت تیز چلی ہو جیسے۔ کیا ہوا انفال؟ ہانیہ نے اسے اچانک آتے چونکایا۔ نہیں، کچھ نہیں، انفال نے نظریں چراتے آنسو پوچھے۔ چلیے دیر ہو رہی ہے، نرگس بیگم نے آتے ہوئے ان دونوں کو کہا تو ہانیہ اس کی سچویشن سمجھ گئی تھی۔ وہ یوں ہی کھو جایا کرتی تھی اور ہانیہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی ہمیشہ۔ انفال نے جیکٹ سٹینڈ سے اتار لی۔ یہ کس کے لیے؟ ہانیہ نے حیران ہو کے پوچھا۔ میرے یزدان کے لیے، دھیمے لہجے میں کہا۔ ہانیہ اسے بس جاتا دیکھتی رہ گئی، جو کاؤنٹر پہ جا کر اب پیمنٹ کر رہی تھی۔ اور تینوں شاپنگ کے بعد اب گاڑی کی جانب بڑھے۔ گاڑی رن وے پر ڈالے تو دونوں گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک جگہ جا کے گاڑی رکی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ انفال نے جھٹ سے پوچھا۔ جی دیکھتا ہوں، گاڑی تو ٹھیک تھی۔ ڈرائیور حیران ہوا اور باہر نکلا۔ ابھی وہ گاڑی دیکھ رہا تھا کہ اچانک سے دو لڑکے وہاں بائک لے کے آ گئے۔ کیا ہوا، کوئی مدد چاہیے؟ ہم مدد کر دیں؟ بہت نرمی سے پوچھا۔ نرگس بیگم نے ان لڑکوں کو گھورا اور انفال سے کچھ کہا تو لب بھینچے دیکھنے لگی۔ انفال کو بھی کچھ ٹھیک نہیں لگا۔ بنا جواب دیے گاڑی کے شیشے اوپر کر دیے، لیکن بھول یہ ہوئی کہ دروازہ لاک نہ کیا۔ ان میں سے ایک نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور انفال کو گاڑی سے باہر کھینچا۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ انفال چلائی۔ وہیں دوسری جانب ہانیہ بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ چھوڑو اسے، ہانیہ نے بھی دھمکی دی۔ دوسرے لڑکے نے ہانیہ کو قابو میں کیا، جبکہ نرگس بیگم کو گاڑی سے نکل ہی نہ دیا۔ وہ بے چین ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے ان کو بچانا چاہا، لیکن وہ بوڑھے انسان کیسے مدد کرتے؟ جب مدد کر رہے ہیں تو انکار کیوں کر رہی ہے؟ وہ لڑکا غصے سے بولتا انفال کی شال کھینچ گیا۔ انفال کو ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پہ جا پڑا۔ وہ لڑکا غصے سے انفال کو دیکھنے لگا۔ تیری تو
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا کہ اسی لمحے ایک گاڑی آ کے وہاں رکی۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھی۔ گاڑی سے اترنے والے شخص کو دیکھ وہ لڑکے انفال کی کلائی مزید مضبوطی سے تھام گئے۔ لڑکی کا ہاتھ چھوڑ دو، وہ غرایا تھا۔ نہ چھوڑے تو نکل یہاں سے، ہمارا یہ مال ہے۔ وہ لڑکا خباثت سے بولتا انفال کی کلائی مزید جگڑ گیا۔ سامنے کھڑا شخص مٹھیاں بھینچتا رہ گیا اور ہاتھ کا مکہ بناتا ان کی طرف لپکا۔ وہ لڑکا خباثت سے بولتا، ایک زوردار مکہ اس کے منہ میں جڑا تو وہ لڑکا تڑپ کے رہ گیا۔ اچھا خاصا اپنا غصہ ان دونوں پہ اتارنے کے بعد وہ انفال کی جانب بڑھا جو ماتھے پہ تیوری چڑھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ ساتھ کی فکر مندی سی آواز پہ انفال نے منہ بنا کے رخ پھیرا اور اپنا نقاب درست کیا اور ہانیہ کی جانب مڑی۔ چلو ہانیہ۔ انفال ہانیہ کا ہاتھ تھا میں واپس گاڑی کی جانب بڑھی۔ یار تھینک یو تو بول دیتی۔ ہانیہ کو شرمندگی ہوئی، وہ اس قابل نہیں کہ اس کو تھینک یو بولا جائے۔ انفال کے لہجے میں صرف نفرت اور حقارت تھی۔ نرگس بیگم بھی انفال کی گاڑی میں بیٹھتے اسے اپنے ساتھ لگا گئی، جبکہ وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ انفال کے لہجے میں غصہ تھا۔ نرگس بیگم تو سمجھ گئی لیکن ہانیہ نہ سمجھ سکی۔ اس کی گاڑی کے آگے بڑھتے ہی سعد نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچا۔ سر ہمارے پیسے۔ مار کھانے والے اٹھ کے اس کے پاس آتے ان لڑکوں نے کہا۔ سعد نے انہیں گھوری سے نوازا۔ انہیں سعد نے ہی ہائر کیا تھا۔ وہ انفال کو امپریس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے یہ ناٹک کیا، لیکن اس کا بھی فی الحال کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اب اسے کچھ بڑا سوچنا تھا۔ آج مرحا کا دل بہت سخت گھبرایا ہوا تھا۔ فیضی کو فون کرنا چاہا لیکن پھر ہاتھ روک لیا۔ وہ اٹھ کے باہر آ گئی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل کیوں؟ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے باہر گارڈن ایریا میں آئی۔ یہاں اس کی کسی پڑوس میں بھی کسی سے کوئی دوستی نہ تھی، اس لیے کسی کو بھی مدد کے لیے نہیں پکار سکتی تھی۔ باہر آتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چکرا کے گری تھی۔ اسی لمحے فیضی اندر داخل ہوا اور مرحا کو گرتے دیکھ اس کی طرف لپکا۔ ہلو ہلو، آنکھیں کھولیں۔ فیضی پریشان ہوا۔ مرحا اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ فیضی اسے اپنے باہوں میں اٹھائے باہر گاڑی کی جانب بڑھا اور اسے ہاسپٹل پہنچا۔ فیضی کو کچھ بھی صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ مرحا کا رنگ ایک دم سے زرد پڑ گیا۔ ہاسپٹل میں اسے لے جاتے ہی آئی سی یو میں ایڈمٹ کیا گیا۔ وہ پریشان ہوتا باہر بیٹھ گیا۔ اس لڑکی کی ذمہ داری یزدان نے اس کو سونپی تھی اور آج وہ لڑکی آئی سی یو میں تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ مسٹر فیضان، پیشنٹ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کے مختلف ٹیسٹ کروانے پڑیں گے ورنہ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پہ فیضی پہ تو جیسے چھت ہی آ گری ہو۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بچہ؟ آپ کے سائن چاہیے، آپ میرے ساتھ آئیں پلیز۔ ڈاکٹر اجلت میں اسے ساتھ لے گئے۔ کچھ پیپرز پہ سائن کرتے وہ باہر آیا اور ایک اچھا خاصا اماؤنٹ بھی جمع کروایا، لیکن اسے پیسوں کی فکر نہ تھی، اسے مرحا کی فکر تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ زندگی کی جنگ ہار جائے، لیکن سعد نے جو اس کے ساتھ ظلم کیا تھا اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دل برداشتہ ہوتا وہیں باہر بیٹھ گیا۔ انفال مومن کے ساتھ اس ایڈریس پہ پہنچی تھی۔ وہ بہت عجیب سی جگہ تھی۔ ایک بہت پرانی عمارت تھی جو شہر سے کافی دور تھی۔ وہاں کوئی آتا جاتا ہی نہ تھا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا، درخت ٹوٹ کے گرے پڑے تھے۔ وہاں آگے جانا ہوگا، مومن نے دھیرے سے کہا۔ آپ یہیں رکے پلیز۔ انفال نے لب بھیجے کہا تو وہ ماتھے پہ بل ڈالے وہیں رک گیا۔ انفال بہت مشکل سے آگے بڑھتی ایک کھلی جگہ آئی۔ مومن اسے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ انفال کو وہاں کھڑے تھوڑا خوف محسوس ہوا، لیکن اپنے مقصد کی لگن میں وہ اب پیچھے ہی نہیں ہٹ سکتی تھی۔ وہ آگے بڑھتی کہ وہیں رک جاؤ۔ کسی کی مردانہ بھاری آواز پہ انفال کے قدم تو تھمے، ساتھ دل نے بھی دھڑکنے سے انکار کر دیا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی جو دھیرے دھیرے اس کے پاس آ رہی تھی۔ ویسے ویسے دل کی دھڑکن پر تاش برپا ہوا۔ کیوں ملنا چاہتی ہو مجھ سے؟ اس کے کان کے قریب آتے وہ غرانے والے انداز میں پوچھ بیٹھا۔ انفال کی نظریں اس کو دیکھنے کی متمنی ہوئی، رخ پھیرا تو وہاں سے غائب تھا۔ کون ہو تم؟ انفال نے دل کی دھڑکنوں پہ قابو پاتے پوچھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ جواب پھر کہیں قریب سے ہی آیا۔ انفال گھوم گھوم کے سب طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ دل بڑا کر کے تو آ گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر وہ ڈر رہی تھی کہ اگر یہ کوئی اور ہوا اور اس نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے لیے وہ اپنی حفاظت کا بھی انتظام کر کے آئی تھی۔ پر مومن کا ساتھ نے اسے کافی حوصلہ دیا ہوا تھا۔ میرے سامنے آؤ، انفال نے سنجیدگی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ وجہ؟ برجستہ جواب۔ کیوں چپ رہے ہو مجھ سے؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ انفال تھوڑا زچ ہوئی۔ میں کسی کے سامنے نہیں آتا۔ آپ کے سامنے کیوں آؤں؟ وہ تو جیسے ہر سوال کا جواب تیار کر کے بیٹھا ہے۔ تم کوئی آرمی آفیسر ہو؟ انفال کے دماغ میں خیال گندا۔ یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ وہی لاپرواہی سا انداز۔ انفال نے دانت کچکچائے۔ مومن نے گھڑی پہ وقت دیکھا، وہ اس کے سامنے ہی تھی، لیکن سرمت کہیں نہیں تھا۔
اگر ملنا ہی نہیں تھا تو ملنے کی حامی کیوں بھری؟ انفال کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ دیکھ مقابل کے چہرے پہ مخصوص مسکراہٹ ابھری تھی، یہ جاننے کے لیے کہ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہتی ہے۔ آواز اور لہجہ اب کی بار بہت نرمی لیے ہوئے تھا۔ یہ تو تم سامنے آؤ پھر بتاؤں گی۔ انفال نے چاروں طرف نظر دوڑائی، آواز تو ہر جگہ سے آ رہی تھی کہ وہ کہاں تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ سامنے آؤں گا تو کیا ہوگا؟ دائیں طرف سے آواز آئی، یہ تو سامنے آنے کے بعد ہی بتاؤں گا۔ انفال بھی اپنے نام کی پکی تھی، ایک دم سے ہی وہ شخص چہرے پہ رومال باندھے سامنے آیا، بالکل اس کے سامنے، اس کے چہرے کے سامنے اس کا چہرہ تھا، آنکھوں میں اس کی آنکھیں۔ انفال کا دل زور سے دھڑکا۔ انفال اور وہ شخص کتنے دیر ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے یوں ہی کھڑے اپنے اپنے دل کی دھڑکنوں کو شمار کر رہے تھے۔ بے اختیاری انفال کا ہاتھ آگے بڑھا، اس کے چہرے سے رومال کو ہٹانا چاہا کہ ایک دم سے وہ شخص پیچھے ہوتا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ انفال نے پھر سے اسے ڈھونڈنا چاہا، سامنے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھونے کا حق بھی دے دیا آپ کو۔ عقب سے اس کی آواز آئی، کون ہو تم؟ انفال کو غصہ ہی آ گیا۔ میری پہچان کیوں جاننا چاہ رہی ہیں آپ مس انفال؟ وہ بڑی پہنچی ہوئی چیز معلوم ہو رہی تھی۔ مس انفال یزدان شاہ، انفال نے تصحیح کی۔ ایک پل کو تو خاموشی چھا گئی۔ تو آپ شادی شدہ ہیں؟ اگلی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ الحمدللہ، انفال نے فخر سے کہا۔ کہاں ہے آپ کے شوہر کی قبر؟ اس کے الفاظ نے انفال کو سلگتے انگاروں پہ لا کھڑا کیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ انفال کو غصہ ہی آ گیا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ آپ بیوہ ہو چکی ہیں؟ اس کی معلومات پہ انفال اشش کر اٹھی۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہیں، میں ہمیشہ مس یزدان شاہ ہی رہوں گی، اپنی آخری سانس تک۔ انفال نے پر یقین لہجے میں کہا تو وہ تمسخرہ انداز میں ہنسا۔ بات وہی کہیں جس پہ قائم رہ سکیں۔ اس کا ایسا انداز تھا کہ ایک پل کو انفال کو اس پہ سخت غصہ آیا۔ مجھے جاننا چاہیے اب۔ انفال نے اپنی ناگواری نہ چھپائی اور واپسی کے لیے مڑی۔ لیکن ملنا کیوں چاہتی تھی یہ تو بتایا ہی نہیں، ایک دم سے وہ شخص بولا تھا۔ ضروری نہیں سمجھتی، انفال بھی منہ بناتے اترا کے بولی تھی۔ لیکن آپ ایسے نہیں جا سکتی، یہ میرا علاقہ ہے۔ لیکن آپ ایسے نہیں جا سکتی، یہ میرا علاقہ ہے۔ یہاں آپ آ تو اپنی مرضی سے سکتی ہے لیکن جائیں گی میری مرضی سے۔ سرد و سپاٹ انداز میں کہتے انفال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ میں انفال ہوں، اپنی مرضی کی مالک، اپنی مرضی سے آئی ہوں، اپنی مرضی سے ہی جاؤں گی، سمجھے تم؟ وہ غصہ ضبط کرنے کے چکر میں لال سرخ ہوئی تھی، جبکہ مومن کی موجودگی کو دونوں ہی فراموش کیے جا چکے تھے۔ بہت خوبصورت آواز ہے آپ، بے اختیار کہا۔ انفال کو سخت غصہ آیا۔ کیا مطلب؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ یہ تو یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، کسی پہ اتنی جلدی اعتبار کا کیا مطلب؟ اور شاید آپ بھول رہی ہیں آپ عدت میں ہیں، اس کے باوجود آپ ایک نامحرم سے ملنے آ گئی۔ وہ بھی دو بدو جواب پہ سامنے آیا، لیکن چہرہ ابھی بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ مجھے اپنی حفاظت کرنی آتی ہے، اور مومن میرے بھائی ہیں جو میرے ساتھ یہاں آئے ہیں، وہ سامنے ہیں، وہ مجھے کبھی یہاں آنے نہ دیتے اگر انہیں ذرا بھی یہ اندازہ ہوتا کہ تم میرے لیے خطرے کا باعث ہوگے۔ پورے یقین سے کہا، جائیں یہاں سے۔ کچھ پل کے بعد اس کی آواز گونجی تھی۔ انفال نے مزید بات کرنے کا ارادہ ترک کیا اور وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا۔ جب تک وہ اس ایریا سے باہر نہیں نکلتی، ایک سایہ اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ مومن تک پہنچی تو اس نے اپنے حلقے میں لیا۔ انفال نے اس بات میں سر ہلایا اور مومن کے ساتھ آگے بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہی ہے۔ اپنی گاڑی تک پہنچ کے اس نے پلٹ کے دیکھا، دور وہ کھڑا نظر آیا۔ انفال پلٹ کے گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور کو گاڑی واپس موڑنے کا کہا۔ تمہارے سامنے نہ آنا میرے یقین پہ مہر لگا چکا ہے، اور بہت جلد میں تمہیں ایکسپوز کروں گی۔ انفال دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوئی۔ آج وہ کافی دنوں بعد سحر کے ساتھ یونی آئی تھی۔ پروین بیگم کے کہنے پہ اس نے دوبارہ یونی جانا شروع کر دیا تھا، ورنہ وہ نہیں جا رہی تھی۔ گھر پہنچی تو مومن وہاں پہلے سے موجود تھا۔ کہاں تھی تم؟ وہ بھڑکا۔ پروین نے ایک نظر سحر کو دیکھا۔ باکس ایک طرف رکھیے، یونی گئی تھی، دھیرے سے جواب دیا۔ کس سے پوچھ کے؟ آگے سے وہ مزید بھڑکا۔ پروا ایک دم چپ ہو گئی۔ مومن میں نے بھیجا تھا، کیوں ہائپر ہو رہے ہو؟ پروین بیگم بھی وہاں گئی۔ مما بیچ میں مت بولے پلیز، اس نے ہاتھ اٹھا کے سختی سے کہا۔ پروین بیگم کو اس کا انداز بالکل نہ بھایا۔ میری اجازت کے بنا تم گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھو گی، سمجھی تم؟ میری اجازت کے بنا گھر سے قدم بھی باہر نہیں رکھو گی، سمجھی تم؟ وہ واپس فروا سے غصے سے کہتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ فروا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ پروین بیگم نے اسے تھپکی دی۔ اداس مت ہو، کسی بات کی ٹینشن ہوگی اس لیے اس طرح بول رہے ہیں۔ آپ جائیں، دونوں فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ سحر بھی ایک دم اداس ہو گئی۔ فروا نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے روم کی جانب آئی جہاں مومن پہلے سے موجود تھا۔
پورے کمرے کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا، کوئی چیز اپنی جگہ پہ موجود نہ تھی، اور ابھی بھی وہ کچھ تلاشنے کے چکر میں مزید کمرے کو بکھیرے جا رہا تھا۔ فروہ تو وہیں دروازے پہ سن ہو گئی۔ یہ سب کون ٹھیک کرے گا؟ تم، اندر سے آواز آئی۔ وہ آج بہت تھکی ہوئی تھی، کھانا کھا کے سونا چاہتی تھی۔ ایسے میں کمرے کا حشر نشر بگڑا دیکھ اسے چکر آنے لگا۔ دھاڑ کی آواز سے وہ کبڈ بند کر کے پلٹا کہ فروہ بری طرح چونکی اور اس کے چہرے پہ دیکھا جہاں شدید غصہ اور اضطراب تھا۔ فروہ نے سر جھکا کے اس کے پاس سے گزر جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے بھی رخ پھیرے مزید اپنی کارروائی میں تیزی لائی۔ وہ فریش ہوتی باہر آئی تو مومن کو وہاں نہ پایا۔ اس نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی اور افسوس سے سر ہلاتی باہر آ گئی۔ پروین بیگم کی چاہت ہی تھی کہ وہ شدید بھوک کی وجہ کے باوجود کھانا کھانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی کھا لیا۔ سحر سے اپنے روم میں آنے کو کہا، وہ بھی اس کے کمرے کا بگڑا حال دیکھ کے دنگ ہو گئی۔ دونوں نے مل کے کمرہ واپس سیٹ کیا۔ تھینکس یار، فروہ نے بیڈ پہ بیٹھتے سحر کا شکریہ ادا کیا۔ اس میں تھینکس کی کیا بات ہے پاگل، اور جانتی ہو آج بھی تم میں کیا بات اچھی لگی؟ وہ اس کی جانب مڑی۔ فروہ نے سوالی نظر دیکھا۔ تم میں ایک اچھی بیوی کو دیکھا، صبر و تحمل سے تم نے معاملہ نمٹانے کی صلاحیت بھی ہے، مجھے اچھا لگا بہت، اور سیکھ بھی ملی تم سے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو فروہ نے سر جھٹکا۔ چائے پیو گی؟ سحر کو چائے کی شدید طلب ہوئی، اس نے پوچھنے لگی تو وہ چپ ہی رہی۔ چلو میں فٹ سے بنا کے لاتی ہوں، سحر کہتے ہوئے جا چکی تھی۔ وہ وہیں تھکن سے چور بیڈ پر نیم دراز ہوئی اور کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ سحر نے اندر جھانکا، اسے سوئے ہوئے دیکھا تو خاموشی سے واپس پلٹ گئی، جبکہ مومن کہاں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کھانے سے فری ہوتے ہی انفال اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آج کی ہوئی ملاقات کے بارے میں وہ کافی دیر تک سوچتی رہی۔ وہ کسی سے بھی فی الحال یہ بات شیئر نہیں کر سکتی تھی کہ مومن کو بھی اس نے فی الحال ٹال دیا۔ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے وہ چپ ہو گیا، لیکن اسے کچھ ایسا بڑا پلان کرنا تھا کہ وہ شخص خود بخود سامنے آ جائے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی کھڑکی کے پاس ہے۔ انفال اٹھی کھڑکی کے پاس آئی، تبھی ایک شخص اندر داخل ہوا اور انفال کو بازو سے جکڑا۔ کون ہو تم؟ پیچھے ہٹو، چھوڑو مجھے، وہ چلائی۔ وہ اچانک ہی اس پہ حملہ ہوا تھا۔ وہ شخص اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انفال نے اسے پورا زور لگا کے دور دھکیلا اور خود کو اچھے سے ڈھانپتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس شخص نے اسے پھر سے دبوچا۔ مومانی ماموں، وہ چلائی تھی، اور تبھی دروازہ کھلا تھا۔ ساتھ اندر داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کا دماغ کی رگیں تن تھی۔ اس شخص کو پکڑ کے اس نے مارنا ہی شروع کر دیا۔ انفال کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ ماموں اور مومانی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انفال نرگس بیگم کے گلے سے لگ کر رو دی۔ کیوں مار رہے ہو مجھے؟ اس نے خود بلایا تھا مجھے ملنے کے لیے۔ وہ شخص فوراً پینترا بدلا بولا۔ تم نے کہا اور ہم نے مان لیا؟ پاگل سمجھا ہوا ہمیں؟ سعد نے اسے ایک اور مکہ جڑا۔ چھوڑو مجھے، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس نے بلایا تھا۔ وہ اپنی بات دہرانے لگا۔ انفال نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اپنی بکواس بند کرو، تو میں پولیس کے حوالے کروں گا تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ سعد نے اسے گریبان سے پکڑتے دھاڑتے کہا اور اسے باہر لے جانے لگا۔ آپ ٹھیک ہے بیٹا؟ پرویز صاحب نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ جی۔ انفال نے آنسو پوچھتے چہرہ ڈھانپ لیا، لیکن اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ پرویز صاحب نے نرگس بیگم کو وہیں رہنے کا اشارہ کرتے خود باہر آ گئے۔ نرگس بیگم بھی رات انفال کے ساتھ سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اتنے سخت سیکورٹی میں شخص اندر کیسے آ گیا۔ یقیناً کسی کی مدد کی بنا تو نہیں آ سکتا تھا، پھر کون ہو سکتا تھا؟ ساتھ اس شخص کو لے کے گھر سے باہر جا چکا تھا۔ پرویز صاحب کو انفال کے لیے فکر ستانے لگی کہ انفال کے کمرے میں کسی غیر شخص کا آنا خطرے کی گھنٹی تھی، لیکن وہ اصل جڑ تک جانا چاہتے تھے۔ اسی پل انہیں اپنے بیٹے یزدان کی شدت سے یاد آئی۔ آسمان کی جانب دیکھتے ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ انفال نرگس بیگم کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی۔ نرگس بیگم نے اس کی ڈھارس بڑھائی اور اس پہ یقین ہونے کا فیصلہ نرگس بیگم نے اس کے ڈھارس بنائی اور اس پر یقین ہونے کا حوصلہ بخشا، لیکن اس کے آنسو پھر بھی بہے جا رہے تھے۔ رات گئے فروہ کی آنکھ کھلی۔ وہ اتنا تھک گئی تھی کہ اسے ہوش ہی نہ تھا کہ کب سوئی اور کب جاگی۔ کسی نے بھی اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ خود ہی اٹھتے اس نے اپنے حواس واپس لائے۔ مومن اسے کہیں بھی نظر نہ آیا۔ گھڑی پہ دیکھا تو رات کے 9 بج جا رہی تھی۔ جوتے پہنتی اٹھ کے باہر آئی، جہاں سبھی شاید آج جلدی ہی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ فروہ کا بھوک کا احساس جاگا، لیکن دھیان پھر مومن کی جانب چلا گیا۔ یہ کہاں رہ گیا ہے؟ لوٹا ہی نہیں ابھی تک۔ خود سے ہم کلام ہوتے اس کی نظر اسٹڈی روم کی جانب گئی۔ وہاں بھی لائٹ بند تھی۔ کیا پتہ اندر ہی ہو، چیک کر لیتی ہوں، سوچتے اسٹڈی روم کا رخ کیا۔ اندر داخل ہوئی، گھپ اندھیرا تھا۔ سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کرنا چاہا، لیکن کہیں ملا ہی نہیں، تو ارادہ ترک کرتی وہ اپنے قدم اندھیرے میں ہی آگے بڑھا گئی۔ مومن، مومن، اس نے دھیرے سے پکارا، لیکن جواب ندار۔ لگتا ہے وہ یہاں بھی نہیں۔ اس سے بڑبڑاتے ہوئے پلٹی تھی کہ ناک کے سیدھ میں ہی وہ کھڑا نظر آیا۔ ایک پل کو وہ ڈر کے پیچھے ہٹی
اندھیرے میں وہ اسے کیا دیکھتی؟ اس کی مخصوص خوشبو سے ہی وہ اسے پہچان گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ سرد آواز کانوں سے ٹکرائی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ معصومیت بھرا سوال آیا کہ مومن کی تنی ہوئی رگیں ڈھیلی پڑ گئی۔ اس کی ایک طرف سے ہوتا ہوا ریموٹ سے لائٹ آن کر گیا، پر وہ تو دیکھتی رہ گئی۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ پھر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اس کے نرم رویے پہ اس کے پاس ہوئی۔ مومن نے سرو آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آج کے بعد گھر سے میرے بنا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ آج کے بعد گھر سے میرے بنا تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ فروا، از دیٹ کلیئر؟ مومن نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ فروا جانتی تھی کہ اس کی ہر بات کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اس لیے بحث بیکار تھی۔ اوکے، وہ خلاف توقع جلدی مان گئی۔ مومن نے نظریں ہٹاتے سگریٹ سلگائی۔ فروا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ سگریٹ بھی پیتا ہے؟ مومن، فروا نے اس کی سلگتی ہوئی سگریٹ اس کے لبوں سے کھینچی تھی۔ اس نے پلٹ کے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ تڑخا تھا۔ اسے اس وقت شدید طلب ہو رہی تھی۔ تم سگریٹ نہیں پیو گے؟ فروا نے قطعی انداز میں کہا۔ فروا، واپس کرو اسے اور جاؤ یہاں سے، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ہرگز نہیں، فروا نے غصے سے کہا۔ فروا، اس نے تنبیہ لہجہ اپنایا۔ فروا نے جلتی ہوئی سگریٹ ایش ٹرے میں مسلی۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ پیار سے اس کی کلائی تھامی۔ تم جاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ اس نے رخ پھیرا۔ مل کے کھانا کھاتے ہیں، بھوک بھی لگ جائے گی۔ ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ مومن نے زور سے بازو جھٹکا کہ وہ سہم گئی۔ جاؤ یہاں سے، اور وہ دہاڑا تھا۔ فروا کا دل لرزا، وہ آنکھوں میں آنسو لیے سیدھا وہاں سے نکلتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ رکے ہوئے آنسو فوراً ہی نکلے اور وہ پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ دروازے کے ساتھ لگی وہ کرب سے آنسو بہا رہی تھی کہ دروازہ کسی نے زور لگا کے کھولا اور وہ روتے ہوئے پلٹی تھی۔ آنے والا مومن ہی تھا۔ فروا نے رخ پھیر لیا اور آنسو پوچھ کے وہاں سے جانا چاہا کہ مومن نے اسے کلائی سے پکڑے اپنی طرف کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ آئی ایم سوری، جھٹ سے اس سے معافی مانگ لی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ فروا کے ساتھ بہت ہی زیادہ سختی کرنے لگا ہے۔ اسے تھریڈ مل رہے تھے، وہ ڈرتا نہیں تھا، اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن یہ تھریڈ فروا کو لے کے مل رہے تھے اور وہ اسے لے کے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اس لیے غصہ بھی اسی پہ اتار رہا تھا۔ اس کی طاقت تھی یا کمزوری، وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، فروا نے خود کو اس کی باہوں کے حصار سے نکالنا چاہا، جبکہ آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، مومن نے پیار بھرے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس کے بالوں سے کیچڑ نکال کے اس کے بال کھول دیے۔ فروا نے شکوہ کی نظر اس پر ڈالی اور رخ پھیرا۔ خفا مت ہو یار، تھوڑا اپسیٹ ہوں۔ فروا کو سینے سے لگاتے وہ بول ہی پڑا۔ میں نے اپسیٹ کیا ہے جو مجھ پہ اتنا غصہ کر رہے ہو؟ وہ بچوں کی طرح سوال جواب کرنے لگی۔ مومن مسکرایا تھا۔ اگر کہو تمہاری وجہ سے ہی ہو تو؟ میری وجہ سے؟ میں نے کیا کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ مومن شاہ کو تسخیر کرنا اتنا آسان کام نہیں، لیکن مس فروا شاہ یہ کام کر چکی ہے تو اپسیٹ تو ہوں گا نا۔ وہ کیا پہیلیاں بجھوا رہا تھا، فروا کو سمجھ نہیں آیا۔ مومن، اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھائیں؟ مومن نے بات کو پلٹا۔ مجھے بھوک نہیں، وہ خفگی سے بولی۔ مومن نے ایک پل اس کے نروٹے چہرے کو دیکھا اور اگلے ہی پل اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ کیا کر رہے ہو؟ نیچے اتارو، میں گر جاؤں گی۔ اور وہ اپنی خفت مٹانے کے نہ جانے کیا بول رہی تھی۔ ہا ہا ہا، مومن کھل کے ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی بہت پیاری تھی۔ ایک پل کو فروا اس کی ہنسی میں کھو سی گئی۔ تمہیں لگتا ہے مومن شاہ تمہیں کبھی گرنے دے گا؟ آنکھوں میں محبت کی دیپ جلائے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے پوچھ رہا تھا، جو اس کے گلے لگ کے گرد باہوں کا حصار بنائے ہوئے تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، مجھے پورا یقین ہے مومن شاہ خود مر مٹے گا لیکن میری حفاظت کرے گا، ہمیشہ۔ ایک جذب کے عالم میں کہتی وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے گئی۔ مومن بنا پلک جھپکے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ فروا نے اس کے گال پہ لب رکھے۔ مومن کے دل کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ تم بہت اچھے ہو، دھیرے سے کہتی وہ چہرہ پیچھے کر گئی۔ مومن کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا، ایسے یہ دل کچھ اور سننے کا متمنی تھا۔ خیر، یہ بھی کہہ دیا بہت ہے۔ اسے باہوں میں اٹھائے مزید خود سے قریب کرتا وہ بولا، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ فروا گھبرائی۔ سب سو رہے ہیں، چلو ہم کھانا کھاتے ہیں، دن سے کچھ نہیں کھایا، اب چوہے پیٹ میں ناچ رہے ہیں۔ اسے کچن میں لاتے کھڑا کیا تو وہ مسکرا دی اور جلدی سے ٹیبل پہ کھانا لگانے لگی۔ دونوں نے خوشی سے کھانا لگا کے ایک دوسرے کی سنگت میں کھانا کھایا۔ وہ کب ایک دوسرے کے لیے ضروری ہو گئے یہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ محبت سے پہلے نے ایک دوسرے کی عادت ہو رہی تھی اور عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ نوٹ: عدت کے دوران عورت کے لیے نامحرم سے ملاقات عام حالت میں ناجائز ہے۔
لیکن عدت کا مقصد عورت کا ایک مخصوص مدت تک اپنے گھر میں رہنا اور خود کو غیر ضروری میل جول سے دور رکھنا ہے۔ تاہم اگر کسی نامحرم سے ملنا واقعی ناگزیر ہو، جیسے قانونی معاملات، روزگار کی مجبوری یا کسی ایسی صورت میں جہاں کسی اور ذریعے سے مسئلہ حل نہ ہو، تو فقہا کے مطابق عورت پورے پردے کے ساتھ سنجیدگی اور ضرورت کے مطابق بات کرتے ہوئے ملاقات کر سکتی ہے۔ البتہ اس میں چند شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حجاب مکمل ہو، چہرہ ہاتھ جسم کا ڈھکا ہوا، اگر فقہ میں چہرے کا پردہ واجب مانا جاتا ہو، ملاقات کی جگہ محفوظ ہو اور ایسی صورتحال نہ ہو کہ تنہائی خلوت ہو جائے، گفتگو صرف ضرورت تک محدود ہو، غیر ضروری بات چیت یا نرمی نہ ہو، عدت کا اصل مقصد متاثر نہ ہو یعنی عورت زیادہ تر وقت گھر میں گزارے، اگر معاملہ بہت ضروری ہے تو کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی محرم ساتھ ہو یا کسی اور ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ عدت کی 4 قسم ہوتی ہے۔ طلاق کے بعد عدت 3 حیض یا حاملہ ہونے کی صورت میں بچے کی پیدائش تک، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن، بیوگی میں حمل ہو تو عدت بچے کی پیدائش تک، خلا یا فسخ نکاح کی عدت، خلا یا فسخ کی نکاح کی عدت، اس میں بھی طلاق کی عدت کی 3 حیض یا 3 مہینے ہیں، لیکن بعض فقہا کے نزدیک اس میں ایک حیض کی عدت بھی کافی ہوتی ہے۔ آج ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیا کریں۔